امام کعبہ شیخ بندر بن عبدالعزیز البلیلہ نے مسجد نمرہ میں رواں برس خطبہ حج دیا۔ امام کعبہ نے مسلمانوں کو پرہیزگاری اختیار کرنے اور وبا سے بچنے کی تلقین کی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس علاقے میں طاعون پھیلے لوگ وہاں سے باہر نہ نکلیں اور نہ ہی دوسرے علاقوں سے لوگ وہاں جائیں۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج سے خطاب کرتے ہوئے شیخ بندر بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ اسلام کی حقیقی تصویر اعلیٰ اخلاق ہے۔ اللہ غرور اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو گمراہ ہو چکا ہو۔ جو انسان احسان کرے گا اس کو صلہ ملے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اور مسافر کے ساتھ، اور جو تمہارے غلام اور ماتحت تھے ان کے ساتھ خوب اچھائی کرو۔ اللہ پسند نہیں کرتے جو اترا کر چلتا ہے، فخر اور تکبر کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو گمراہ ہو چکا ہو۔ بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص نماز عصر کی۔ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کیا ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرنا گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ یقین نہیں بن رہا تو اتنا تو ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ شیخ بندر بن عبدالعزیز کا کہنا تھا حج اسلام کا 5واں رکن ہے، جو استطاعت رکھتا ہے وہ حج ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس علاقے میں طاعون پھیلے لوگ وہاں سے باہر نہ نکلیں اور نہ ہی دوسرے علاقوں سے لوگ وہاں جائیں۔ اپنے علاقوں اور شہروں کے لیے دعا کریں۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو فرشتے فخر کرتے ہیں۔ مناسک حج کا اہم رکن عازمین نے ادا کر دیا۔ میدان عرفات میں خطبہ حج کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں مسجد نمرہ میں ایک ساتھ ادا کی گئیں۔ مزدلفہ میں نماز مغرب اور عشاء بھی ایک ساتھ ادا کر دی گئیں۔ آج رات مزدلفہ میں قیام کے بعد کل شیطان کو کنکریاں مارنے اور فریضہ قربانی ادا کر کے حجاج احرام کھول دیں گے۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کر دیا گیا۔ 60,000 عازمین حج نے میدان عرفات میں امام کعبہ سے خطبہ حج سنا، جس کے بعد مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی۔ عازمین نے جبل عرفہ سے متصل میدان میں قیام کیا۔ سعودی حکومت نے میدان عرفہ میں عازمین کے لیے خصوصی کیمپس نصب کیے۔ قیام کے بعد عازمین نے مزدلفہ میں نماز مغرب اور عشاء ادا کی۔ آج 60,000 حجاج رات مزدلفہ میں گزاریں گے۔ صبح شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے کنکریاں جمع کریں گے۔ رمی میں پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جائیں گی۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی کا فریضہ ادا کرنے کے بعد حلق یا قصر کرایا جائے گا۔ احرام کھول دیا جائے گا۔ طواف زیارت اور صفا و مروہ کی سعی بھی اسی روز کی جائے گی۔ 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کو منا میں قیام ہوگا۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد طواف وداع کیا جائے گا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان سے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد کی ملاقات۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال اور افغان امن عمل کو تیز کرنے پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم نے افغان امن عمل میں پاکستان کے تعمیری کردار سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں عدم استحکام پاکستان کے مفاد میں نہیں، صرف مذاکرات ہی افغانستان میں امن اور استحکام لا سکتے ہیں۔ افغان مہاجرین کی آمد سے پاکستان میں بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ پاکستان پر امن افغانستان کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان امن کے لیے امریکہ اور دیگر ممالک سے رابطے میں رہے گا۔ وزیر اعظم نے افغان سٹیک ہولڈر سے لچک کا مظاہرہ دکھانے پر زور دیا ہے۔ اسرائیلی کمپنی کے سافٹ ویئر کا نیا اسکینڈل سامنے آ گیا، جس میں سنسنی خیز انکشافات نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ کمپنی پچھلے 5 سال سے دنیا کے صدور وزراء اعظم اور اہم ترین شخصیات کی جاسوسی کر رہی ہے، اور ان میں وزیر اعظم عمران خان کا بھی ایک نمبر شامل ہے۔ تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ سافٹ ویئر کے ذریعے دنیا کی اہم شخصیات کی جاسوسی کا انکشاف۔ اسرائیلی کمپنی کے سافٹ ویئر کا نیا اور تہلکہ خیز اسکینڈل سامنے آ گیا۔ واشنگٹن پوسٹ اور برطانوی اخبار گارجین میں رپورٹس کے مطابق کمپنی 2016 سے عرب ملکوں کے شاہی خاندانوں کے افراد، مختلف ملکوں کے صدر اور وزرائے اعظم، کابینہ ارکان، سیاسی و مذہبی شخصیات اور صحافیوں کے علاوہ کاروباری افراد کا ڈیٹا ہیک کرنے میں مصروف ہے۔
वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान के जेर इस्तेमाल 1 नंबर की भी जासूसी की गई। भारत के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और इलेक्शन कमिश्नर के नंबरों को भी हैक किया गया। भारतीय वजीर आजम मोदी के खिलाफ मीडिया हाउसेस को खुसूसी तौर पर टारगेट किया गया और भारत के अहम सहाफियों के नंबरों को भी हैक किया गया। डेटा हैक करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतों को यह सॉफ्टवेयर इसराइली कंपनी ने फरोख्त किया और जासूसी का दायरा तकरीबन 50 ममालिक तक फैला हुआ है। इसराइल की कंपनी के हैकिंग सॉफ्टवेयर के इंकशाफ ने दुनिया को खबरदार कर दिया है। पेगासस नामी सॉफ्टवेयर आईफोन्स और एंड्रॉयड आलात को मुतासर करता है। पेगासस आखिर है क्या और ये फ़ोन को कैसे हैक करता है, इस बारे में देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। पेगासस को अल्टीमेट स्पाईवेयर कहा जाता है। इसराइली जासूसी कंपनी NSO के जरिए तैयार करदा इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल जासूसी या निगरानी के लिए किया जाता है। क्यू स्विट और ट्राइडेंट के नामों से भी मशहूर ये खुफिया सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप कॉल या वेबसाइट लिंक के जरिए फोन को हैक कर सकता है। स्पाईवेयर के जरिए शिकार करने के लिए फैशिंग लिंक के साथ टेक्स्ट मैसेज का इस्तेमाल किया जाता है और इस लिंक को इस्तेमाल करने वाले के पासवर्ड, फोन नंबर, मैसेजेस और तस्वीरें आसानी से चोरी की जा सकती हैं। इसराइली कंपनी ने मुबैना तौर पर जाली व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए जिनकी मदद से हैकर को डिवाइस का कंट्रोल मिल जाता है। FIA के साबिक एडिशनल डायरेक्टर अम्मार जाफरी का कहना है कि ऐसे लोगों की मालूमात चोरी की जाती हैं जिन्हें फरोख्त या नुकसान पहुंचाया जा सके। हैकर उन्हीं लोगों के टेलीफोन हैक करते हैं जिनकी मालूमात को वो डार्क वेब या डीप डार्क वेब पे बेच सकते हैं या उन तमाम नेटवर्क को बेच सकते हैं जो मालूमात खरीदते हैं। अगर किसी साइंसदान की किसी चीज को हैक किया गया है तो वो देखेंगे कि किसको मालूमात दे रहा है, कौन इसको मालूमात दे रहा है, ताकि वो इसे कहते हैं मैन इन द मिडल अटैक। एक आलमी गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक इसराइली फर्म एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए कायम की गई थी जो किसी भी डिजिटल आलात तक रसाई के लिए खुफिया इदारे और लॉ इन्फोर्समेंट की मदद कर सके। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगान हम मनसब को अफगान सफ़ीर की बेटी के मुबैना इग़वा से मुतल्लिक़ हक़ाइक़ दुनिया के सामने लाने का ऐलान कर दिया। कहा वज़ीर आज़म ने ज़ाती तौर पर वाक़े का नोटिस लिया। अफगान सिफारत खाने की सिक्योरिटी को मज़ीद बढ़ा दिया गया है। अफगानिस्तान अपने सफ़ीर और सफारतकारों को वापस बुलाने पर नज़रसानी करे। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने तहक़ीक़ात आगे बढ़ाने के लिए तहफ़्फ़ुन का यकीन दिलाया। इंसाफ के तक़ाज़े पूरे किए जाएंगे। हम हक़ाइक़ उनके सामने रखें, दुनिया के सामने रखें, जो इसमें मुजरिम है उन्हें बेनकाब करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ज़ाती तौर पर इसका नोटिस भी दिया है और पूरी इन्वेस्टिगेशन को वो ओवरसी कर रही हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत ने एक फैसला किया कि अपने एम्बेसडर को और अपने सीनियर डिप्लोमेट्स को वो रिकॉल कर रहे हैं कि हमें आपकी सिक्योरिटी का पूरा एहसास है। सिक्योरिटी पहले भी मुनासिब थी, लेकिन इस वाक़े के बाद हमने फैसला किया है कि हम उसको फर्दर बीफ अप कर रहे हैं और हमने की है मुकम्मल ताउन करने का इरादा रखती है। और दूसरी जानिब भारत है जो कि बाज नहीं आ रहा, मुख्तलिफ महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का कहना है कि साजिशी अनासर पाक अफगान ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं। पाकिस्तान को हाइब्रिड वॉर का सामना है। अफगानिस्तान और वस्ती दुनिया से झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। तासुर दिया जा रहा है पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत-हाल ठीक नहीं। सोशल मीडिया पर जाली तस्वीरों से बेबुनियाद अफवाहें फैला दी जाती हैं। उन्होंने ये सारा जाल जो है वो एक्सपोज किया था कि किस तरह, और उसमें हिंदुस्तान का ज़ाहिरी बात का जिक्र था कि किस तरह वहां से कितनी 100 वेबसाइट्स और फेक न्यूज आउटलेट्स और वो चल रही थी। पाकिस्तान हाइब्रिड वॉरफेयर का निशाना बना हुआ है। ये बेसिकली रोबोट से आप एक नैरेटिव बना के और उसको दुनिया में फैलाते जा रहे हैं ताकि तासुर ये आए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में कुछ कर रहा है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी खराब है, फलां चीज है। ये चीजें सोशल मीडिया पे चल रही हैं जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं है सिरे से, अगर आप हकीकी मानों में देखें।
افغان سفیر کی بیٹی کے دعوے کے برعکس اغوا اور تشدد ثابت نہیں ہوا۔ 16 جولائی کو ہونے والا واقعہ مکمل بلائنڈ کیس تھا۔ معلوم کر لیا ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی کہاں سے کہاں گئی۔ آئی جی اسلام آباد نے بڑا دعویٰ کر دیا اور کہا کہ ہم نے پورے روٹ کا پتہ لگا لیا ہے۔ افغان سفیر کی بیٹی گھر سے پیدل نکلی اور رانا مارکیٹ سے ٹیکسی پر کھڈا مارکیٹ گئیں، دوسری ٹیکسی پر کھڈا مارکیٹ سے راولپنڈی تک گئیں، دوسری ٹیکسی پر یہ واقعہ پیش آیا، تیسری ٹیکسی پر وہ راولپنڈی صدر سے دامنے کو گئیں۔ چینی سفیر نونگ رونگ کی جی ایچ کیو راولپنڈی آمد۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چینی سفیر کی ملاقات ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے داسو بس حادثے اور چینی شہریوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا۔ چینی حکومت سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج اپنے دوستانہ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتی ہے۔ ملک میں کام کرنے والے چینی شہریوں کو تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ امن کے لیے کام کرتے ہوئے دشمن کے عزائم ناکام بنانا ہوں گے۔ پاک چین تعاون میں خطرہ بننے والی سازشیں ناکام بنانا ہوں گی۔ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے ایف اے ٹی ایف گرے لسٹ میں رکھنے کے لیے دباؤ ڈالنے سے متعلق اعتراف پر پاکستان نے بھارتی منفی کردار کا معاملہ فیٹف صدر کے سامنے اٹھانے پر غور شروع کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کا پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کے بارے میں متنازع بیان آیا ہے۔ بھارت نے فیٹف عمل کو نقصان پہنچایا ہے۔ جے شنکر کے بیان نے مودی سرکار کا چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ جعلی سرچ آپریشن کے نام پر مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی نسل کشی جاری ہے۔ قابض بھارتی فوج نے ضلع شوپیاں میں اغوا کے بعد 2 نوجوانوں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ نوجوانوں کی شہادت پر احتجاج کے خوف سے علاقے میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند کر دی گئی۔ غازب فوج کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف کشمیریوں نے شدید احتجاج کیا۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ اب نیکسٹ ویلکم بیک۔ اپڈیٹ یہ ہے کہ حکومت آزاد کشمیر نے 25 جولائی کو پاک آرمی کے کمیشنڈ اور جونیئر کمیشنڈ افسران کو مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات تفویض کر دیے۔ پاک آرمی پولنگ ڈے کے موقع پر الیکشن کمیشن آف آزاد جموں کشمیر انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے صاف و شفاف انتخابات کے انعقاد میں تعاون کرے گی۔ اس سلسلے میں محکمہ قانون انصاف، پارلیمانی امور اور انسانی حقوق کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نون لیگ کے نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ کشمیریوں کو خبردار کرنے آئی ہوں، الیکشن پر ڈاکہ ڈال کر کٹ پتلی وزیر اعظم لانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کشمیریوں کا مقدمہ صرف نواز شریف لڑے گا۔ مریم نواز نے کہا کہ برہان وانی کا مقدمہ لڑنے والے نواز شریف کو غدار کہا گیا۔ میں آپ کو خبردار کرنے آئی ہوں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ کے الیکشن پہ چوری ڈاکہ ڈال کر اپنا کٹ پتلی وزیر اعظم یہاں پر لا کر آپ سے آپ کی آزادی، آپ کا تشخص چھینا جائے۔ نواز شریف جب کشمیریوں کا وکیل ہوگا تو برہان وانی شہید کا مقدمہ اس نے ایک شیر کی طرح امریکہ میں سلامتی کونسل میں لڑا تھا۔ یہ مقدمہ صرف نواز شریف جیسا بہادر لیڈر لڑ سکتا ہے۔ پاکستان میں جو جتنا بڑا محب وطن ہوتا ہے اس کو غداری کا بھی اتنا بڑا لقب دیا جاتا ہے۔ غداری کے فتوے بانٹنے والوں، دیکھو آج اسی محب وطن نواز شریف کی بیٹی ہزاروں میل کا سفر طے کر کے LOC پر کھڑی ہے۔ مریم نواز کے آزاد کشمیر میں جلسہ عام سے خطاب پر فردوس عاشقوان کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ کہتی ہیں کچھ دیر پہلے قومی سلامتی پر راج کماری نے خودکش حملہ کیا۔ جعلی راج کماری چند جلسے کر کے سمجھ رہی تھی کشمیر فتح کر لیا ہے۔ وزیر اعظم کے ایک جلسے نے ان کی خوشیوں کو ملیا میٹ کر دیا ہے۔ حلقہ LA14 غربی باغ میں سیاسی گہمہ گہمی کے ساتھ ساتھ سیاسی جوڑ توڑ بھی جاری ہے۔ آج تک اس حلقے میں سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان کے خاندان کے علاوہ کوئی بھی فتح یاب نہ ہو سکا۔ تاہم الیکشن 2021 سابق وزیر اعظم کے لیے چیلنج بن چکا ہے۔
حلقہ L14 غربی باغ آزاد کشمیر کی سیاست میں منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ اس حلقے میں کل ووٹرز کی تعداد 1,02,491 ہے، 54,302 مرد ووٹرز جبکہ 48,199 خواتین ووٹرز ہیں۔ اس حلقے میں کل 216 پولنگ اسٹیشن ہیں۔ الیکشن 2021 میں مسلم کانفرنس سے سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد مسلم لیگ قاف کے رہنما چودھری مونس صلاحی نے وفاقی وزیر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی، صدر مملکت نے ان سے حلف لیا۔ اور آپ کو خبر دیں گے کراچی سے، جس کے علاقے گلشن اقبال میں مینار پاکستان کے چرچے 6 فٹ سے زائد اونچا خوبصورت جانور عوام کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ عوام کی بڑی تعداد مینار پاکستان کا دیدار کرنے گلشن اقبال پہنچ گئی ہیں۔ محسن مہدی اس وقت وہاں موجود ہیں، انہی سے جان لیتے ہیں۔ جی محسن مہدی۔ جی ہاں بالکل، مینار پاکستان کے حوالے سے تو آپ نے یہی سنا ہوگا کہ مینار پاکستان لاہور میں ہے، لیکن اس وقت میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خوبصورت اونچا تگڑا جانور گلشن اقبال میں کھڑا ہوا ہے، اور اس کا نام بھی اس کے مالک نے مینار پاکستان رکھا ہے۔ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے تو کافی اونچی اس کی ہائٹ ہے، بتایا جا رہا ہے کہ 6 فٹ سے زیادہ اس کی ہائٹ ہے، اور پھر ان کے مالک ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بھائی بتائے گا کتنی اس کی ہائٹ ہے، کیا کھاتے ہیں یہ؟ اس کی ہائٹ جو ہے 8 سے 9 فٹ ہے، اس کا زندہ وزن جو ہے 80 سے 90 من ہے۔ ملکہ پربت بھی کھڑی ہوئی ہے، شہنشاہ بھی، پانڈے جی بھی ہے، سبی میلہ ونر ہے، بے نظیر ہے، کوہ نور بھی ہے، ٹائیگر بھی ہے۔ صحیح، جی ہاں، آپ نے سنا سبی میلہ ونر ہو یا پانڈے جی ہوں یا ملکہ پربت، یا میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے اونچا جانور اس وقت کا، جو کہ انہوں نے بتایا کہ 6 سے زائد فٹ کا جانور یہاں پر موجود ہے، اور اس کو انہوں نے پلوایا گیا اور 2 روز بعد اس کو راہ خدا میں قربان کر دیا جائے گا۔ جی لاہور شاہپور کانجرا کی مویشی منڈی میں دھوم مچانے والا کالو بادشاہ آخر گھر کی رونق بن چکا ہے۔ کالو بادشاہ 7 فٹ اونچا، 10 من وزنی خوبصورت جانور ہونے کے ساتھ ساتھ نایاب بھی ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں وقار شوکت۔ بالکل، شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں دھوم مچانے والا کالو بادشاہ جو ہے وہ لاہور میں شادمان کی ایک فیملی نے خرید لیا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں انہی کے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ کالو بادشاہ کتنا نایاب ہے، کتنا بچوں نے پسند کیا اور گھر کی اب رونق بھی ہے؟ ماشاءاللہ جی، اس بیٹے نے پسند کیا جی، اور اس کی خوشی کی خاطر ہم نے یہ لیے ہیں اور اللہ کی راہ میں قربان کر لیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول کرے۔ بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ کالو بادشاہ شاہپور کانجرا کے بعد گھر کی رونق بن چکا ہے۔ اس کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا قد تقریباً جو ہے وہ 7 فٹ کے قریب ہے، اور وزن جو ہے وہ اس کا 10 من کے قریب ہے، اور یہ نایاب جانور ہے، آسٹریلین نسل کا یہ جانور ہے، جس کے گھر میں آنے کے بعد جو ہے وہ گھر میں رونقیں بھی بحال ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ عید قربہ پر جو ہے وہ اس کو ذبح بھی کیا جائے گا، اور تمام تر تیاریاں بھی مکمل کی جا چکی ہیں۔ گھر میں ایک جو ہے وہ رونق کا سما ہے۔ بچے مایوس بھی ہیں کہ جب اس کو جو ہے وہ قربان کر دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد مایوسی ہوگی، لیکن ایسا فرض ہے، گھر والے بہت خوش ہیں۔ جی اور کوئٹہ میں عید الاضحیٰ کے موقع پر چٹپٹے کھانوں کی تیاری کے لیے لوگوں نے انگیٹھی، کوئلے اور سیخ کی خریداری شروع کر دی ہے۔ کوئٹہ سے بشرا قمر رپورٹ کر رہی ہیں۔ عید قربہ پر چٹپٹے کھانوں کے بغیر عید کا مزہ دوبالا نہیں ہوتا، اور جب ایسے کھانوں کی بات ہو اور باربیکیو نہ ہو تو مزہ پھیکا پھیکا پڑ جاتا ہے۔ کوئٹہ میں مزے مزے کے کھانے تیار کرنے کے لیے شہریوں نے انگیٹھیاں، کوئلے اور سیخوں کی خریداری شروع کر دی، تاکہ دوست احباب کے ساتھ مل کر عید کو پرلطف بنایا جا سکے۔ میں یہ کوئلہ اور سیخیں لینے آیا ہوں، تو یہ تو بغیر عید کے گوشت کے بغیر مزہ ہی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اور لازمی ہے، یہ لوگ ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں، پکنک مناتے ہیں، یہ پروگرام کرتے ہیں، دوستوں سے بیٹھتے ہیں۔ یہ کوئلہ اور انگیٹھی خریدنے آیا ہوں عید کے لیے، جو مہمان آ رہے ہیں اس کے لیے کباب بناتے ہیں، قیمہ کباب، سیخ کباب، اور پکنک پر لینے کے لیے بھی لے جاتے ہیں۔ کوئٹہ کی ہر شاہراہ پر جگہ جگہ باربیکیو بنانے کا سامان فروخت کیا جا رہا ہے، اور عید کے موقع پر دکانداروں کی بھی چاندی ہو گئی۔ گٹکا لایا ہوا ہے، ٹرے لایا ہوا ہے، اور یہ سیخ وغیرہ اور گٹکا لایا ہوا ہے، بس لوگ آتے ہیں، مناسب ریٹ سے ہم لوگ دیتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عید کے تینوں دن کون سے چٹپٹے پکوان تیار کرنے ہیں، ان کی لمبی فہرست بھی تیار کر لی ہے۔ کیمرامین یاسین خان کے ساتھ بشرا قمر، GTV نیوز، کوئٹہ۔ پاکستان ریلویز کی جانب سے بڑی عید پر 2 اسپیشل ٹرینیں چلائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں پہلی اسپیشل ٹرین 600 سے زائد مسافروں کو لے کر کراچی سے راولپنڈی روانہ ہو گئی۔ رپورٹ کریں گے رضوان آہت۔
عید کی بڑی خوشیاں اپنوں کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ عید منانے کے لیے جانے والوں کو لے کر کراچی سے عید کی پہلی اسپیشل ٹرین روانہ ہو گئی۔ عید کی خوشیاں دگنی کرنے کے لیے اپنوں کے پاس روانگی سے قبل مسافروں کو ٹرین کا انتظار کرنا پڑا اور پہلے ہی ٹرین وقت پر روانہ نہ ہو سکی۔ وہی حال اس سے بھی بہتر نہیں ہے، اس سے بدتر ہے، بدتر ہو گیا۔ بازار میں سے کتنی عوام ہے، بچے بوڑھے مائیں بھائیں بہنیں سب کی سب۔ رش اتنا ہے سر، کیا کریں، ٹکٹوں کے کرایہ بھی بڑھائے ہوا ہے انہوں نے، ٹرینیں بھی ٹائم پہ نہیں، آدمی خوار ہو رہا ہے یار۔ پہلی عید اسپیشل ٹرین 12 کوچز میں 600 سے زائد مسافروں کو لے کر راولپنڈی کے لیے روانہ ہوئی۔ سٹی اسٹیشن پر مسافر ہو یا ریلوے انتظامیہ SOPs کی دھجیاں اڑاتے نظر آئے۔ پابندی تھی کہ وہی لوگ ریلوے میں سفر کریں گے جن کے پاس ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ہوگا، لیکن سرٹیفکیٹ چیک ہی نہیں کیا گیا۔ عید اسپیشل ٹرین 20 جولائی کی دوپہر اپنی منزل راولپنڈی پہنچے گی۔ ویلکم بیک۔ ڈیرہ غازی خان میں المناک ٹریفک حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں 34 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ وجہ ڈرائیور کی غفلت بنی۔ 2 رویہ سڑک بنانے کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا وعدہ بھی تھا جو وفا نہ ہو سکا۔ لاشوں سے اسپتال بھر گئے۔ لاشیں گھر پہنچنے پر رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ حسنین احمد رپورٹ کر رہے ہیں۔ سیالکوٹ سے ڈیرہ غازی خان آنے والی مسافر کوچ کے مسافروں کو کیا علم تھا کہ آج موت انتظار میں ہے۔ جھوکیار شاہ کے قریب توسا روڈ پر ٹرالر نے بس کو سامنے سے ٹکر مار دی۔ سوئے ہوئے کئی مسافر ہمیشہ کی نیند سو گئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی راجن پور، جامپور، فاضل پور، ڈیرہ غازی خان اور دیگر چھوٹے بڑے شہروں سے ریسکیو رضاکار موقع پر پہنچ گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو ٹیچنگ اسپتال منتقل کیا۔ حادثے پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے افسوس اور گہرے غم کا اظہار کیا ہے۔ کمشنر ڈاکٹر رشاد احمد اور ڈپٹی کمشنر ذیشان جاوید زخمیوں کی آمد کی اطلاع پر ٹیچنگ اسپتال پہنچ گئے۔ افسران نے زخمیوں کو ہر ممکن علاج فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ اور اب یہ جانیے کہ چین سے کرونا ویکسین کی ایک اور کھیپ پاکستان پہنچ گئی۔ PIA کا طیارہ ویکسین کی 7 لاکھ خوراک لے کر اسلام آباد پہنچا ہے۔ ذرائع کے مطابق بیجنگ سے ویکسین کی ایک کھیپ آج رات، دوسری کل دوپہر پہنچے گی۔ کراچی میں کورونا کی بھارتی قسم کے مریضوں میں اضافے سے صورتحال تشویشناک ہو گئی ہے۔ سرکاری اور غیر سرکاری اسپتالوں میں جگہ ختم ہونے لگی۔ انٹس اسپتال کا کورونا وارڈ اور ایمرجنسی وارڈ مریضوں سے بھر گئے ہیں۔ نیپاکائیں انفیکشن ڈیزیز اسپتال مکمل طور پر بھر چکا ہے، جبکہ ایکسپو سینٹر میں بھی گنجائش ختم ہو گئی ہے۔ طبی ماہرین نے حکومت سے کراچی میں ہیلتھ ایمرجنسی کے نفاذ کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر ہے کھیل کے میدان سے، پاک انگلینڈ T20 سیریز کا تیسرا فیصلہ کن میچ کل مانچسٹر میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان نے پہلا اور انگلینڈ نے دوسرا میچ جیتا۔ سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ تیسرے اور فیصلے کن میچ میں دونوں ٹیموں میں 1 سے 2 تبدیلیوں کا امکان ہے۔ کپتان بابر اعظم سیریز جیتنے کے لیے پر امید ہے۔ کہتے ہیں کامیابی کے لیے پوری ٹیم محنت کر رہے ہیں اور امید ہے کہ تیسرا میچ جیت کر سیریز اختتام کامیابی کے ساتھ کریں گے۔ دورہ انگلینڈ میں پاکستان کو ون ڈے سیریز میں وائٹ واش کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تیسرا T20 میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 10:30 پر شروع ہوگا۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے GTV نیوز۔